بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں کہ جو بڑا مہمان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جماعت چاروں ہے اور اسلامیات کا پیریڈ ہے، اور آج ہم آپ کا نکات اول میں جتنا بھی تدریسی مواد آپ کو پڑھایا گیا اس کا ایک نظر میں اعادہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہمارے لیے ریویو ویڈیو ہے جس میں ہم آپ کو دوبارہ سے بتائیں گے کہ ہم نے آپ کو جماعت چاروں میں اسلامیت میں کیا کیا پڑھایا، ایک نظر میں آپ کو مختصراً اس کا اعادہ کریں گے۔ سب سے پہلے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اسکول میں آپ کے کاپی کلیکشن کی جا رہی ہے چیکنگ کے حوالے سے، لہٰذا آپ اسلامیت کی کاپی پلس کتاب کے ساتھ اپنے اسکول میں آپ جمع کروا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے جو دیکھا ہوگا کہ ہم نے آپ کی اسلامیت کی جو ورک تھا، جو تدریس تھی، ہم نے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلا حصہ آپ کے پاس تھا حفظ و ناظرہ، اس میں ہم نے کیا کیا پڑھا یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوسرا حصہ تھا ارشادات نبوی، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں آگاہ کریں گے، اور آخر میں ہمارے پاس آتے ہیں اسباق۔ اسباق میں ہم نے 3 چیپٹرز میں پڑھے ہیں۔ پہلا چیپٹر تھا اللہ تعالیٰ کے حقوق، دوسرا تھا وضو کرنے کا طریقہ، اور تیسرا تھا نماز پڑھنے کا طریقہ۔ تو یہ آپ کی ریویو ویڈیو ہے۔ جنہوں نے ہمارا ورک صحیح سے نہیں دیکھا ہے وہ اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح سے اپنے ورک کو اسلامیت کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنے اسکول میں جمع کروانا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے بنایا تھا نکات اول کا آغاز۔ ٹائٹل پیج بہت ضروری ہوتا ہے، وہ شو کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کون سے نکات کی تدریس کر رہے ہیں یا شروع آغاز کر رہے ہیں۔ تو اس میں ہم نے آپ کو ہر ویڈیو میں بتایا کہ جیسے جیسے آپ کام کرتے جائیں گے ڈے وائز، جیسا کہ آپ کو اسکول سے مہیا کردہ مواد یعنی جو سولوشن آپ کو دیا گیا ہے، حل شدہ سولوشن، اس سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے آپ نے انڈیکس کو ریگولر بیسس پہ ترتیب دینا تھا۔ یعنی انڈیکس میں جو آپ کام آپ کو ریگولر بیسس پہ کر رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ کوشچن آنسر کے چیپٹر کریں تو اس چیپٹر کا نام شروع کرنے کے بعد اس سے ریلیٹڈ کوشچن آنسر وہاں پہ آپ لکھیں گے، اسی ڈیٹ کو آپ نے انڈیکس میں شو کرنا ہے۔ اب کاپی میں ایک چیز ہوتی ہے صفحہ نمبر۔ اب صفحہ نمبر جس پیج نمبر پہ آپ کو وہ کام آ رہا ہے، آپ نے وہ پیج نمبر اس جگہ پر ٹاپک کے سامنے لکھ دینا ہوتا ہے۔ تو یہ پیج نمبر بھی آپ کے پاس آپ کی موجودہ یا پرووائڈ کی ہوئی کاپیز میں کونے پر ایک چھوٹا سا باکس بنا ہوا ہے، اس میں آپ کنٹینیوسلی آپ کسی کاؤنٹنگ کرتے ہیں اس طرح سے آپ پیج نمبر ڈال دیجیے، شروع میں ڈال دیجیے تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو، کیونکہ یہ سب بھی چیزیں میٹر کرتی ہیں، دیکھی جاتی ہیں چیکنگ کے وقت۔ اچھا، ڈیٹ ضرور ڈالیے گا۔ اس طرح سے دیکھیے ہم نے جو اسباق پڑھے میں آپ کو بتا رہی ہوں کس طرح سے ہم نے، یہ دیکھیے جس طرح سے یہاں آپ کو کیمرے میں دکھایا جا رہا ہے کہ ہم نے اسلامیت کے ورک کو انڈیکس میں مینٹین کیا ہے، یہاں پہ سب تحریر کیا ہے کہ کس طرح سے آپ کو اس کو مینٹین کرنا ہے۔ پہلا دیکھیں حصہ حفظ و ناظرہ ہمارے پاس تھا۔ حفظ و ناظرہ میں ہم نے جو پہلا کام کیا تھا وہ ہم نے باقاعدہ کاپی میں تحریر کرنا ہے۔ ٹائٹل پیج ہم نے بنوایا تھا، آپ کو یاد ہوگا سورہ قاریہ۔ پہلے آپ ٹائٹل پیج بنائیں گے نکات اول کا آغاز جو کہ ہفتہ نمبر 2 سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آ رہا ہے پہلا حصہ حفظ و ناظرہ۔ حفظ و ناظرہ میں آپ نے کیا کیا کام کیا تھا؟ پہلا کام تھا سورہ قاریہ زبانی، ٹھیک؟ یہ آپ کو صرف زبانی آپ کو پڑھنا ہے، یعنی پیپر کے دوران آپ سے سورہ قاریہ زبانی عربی میں سنی جائے گی، تو لہٰذا ہم نے اس کا ٹائٹل پیج بنا کر شو کیا تھا کہ زبانی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ پلس تھا آپ کے پاس موجودہ کانٹینٹ میں کہ جو آپ کو پہلے ہفتے میں پرووائڈ کیا گیا تھا، اس میں جو اسلامیت کا کانٹینٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ آپ کو سپارہ نمبر 2 پڑھنا ہے، تقریباً نصف تک، کہیں سے بھی آپ سے پڑھوایا جا سکتا ہے، لہٰذا آپ کو سپارہ بھی پڑھنا
آنا چاہیے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی میں نے جو ہم نے ٹائٹل پیج بنایا تھا اس میں ہم نے شو کیا تھا کہ سپارہ نمبر 2 نصف تک پڑھائی، انڈیکس میں نے شو نہیں کیا ہے، ہم نے ٹائٹل پیج پہ شو کروایا تھا آپ سے، تو اس کو بھی آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کرا تھا سورہ نصر۔ سورہ نصر آپ کے پاس زبانی یعنی آپ سے سنی بھی جائے گی، پلس ترجمہ اس کا لکھنے کے لیے پیپر میں بھی آتا ہے، لہٰذا آپ نے سیکنڈ رو میں آپ نے سورہ نصر کو لکھا اور اسی کا ٹائٹل پیج آپ نے بنایا، اور اس کے ساتھ ہم نے اس کے الفاظ معنی اور تفہیمی سوالات وہ بھی امپورٹنٹ ہیں، وہ بھی ہم نے کاپی میں سر انجام دیے تھے، صحیح۔ اس کے بعد دیکھیے یہاں ہم نے شو بھی کیا ہے الفاظ معنی پلس تفہیمی سوال و جواب، یہاں ہم نے لکھا بھی ہے باقاعدہ، یہاں ہمارا یہ حصہ کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ اب تھا ہمارے پاس حصہ ارشادات نبوی، تو قرآنی آیت اس میں شامل تھی، ٹھیک۔ قرآنی آیت یہ آپ کے پاس سولوشن میں موجود ہے، عربی اور ترجمہ دونوں پیپر میں پوچھے جاتے ہیں، عربی سنی جاتی ہے، ترجمہ لکھنے کے لیے آتا ہے، لہٰذا ہم نے اس کو یہاں پر انڈیکس اپنا ٹائٹل پیج بنانے کے بعد انڈیکس میں شو کیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس حدیث سے مبارکہ، اس کو بھی آپ سے عربی میں پوچھا جاتا ہے اور ترجمہ لکھوایا جاتا ہے، پیپر میں آتا ہے، ٹھیک۔ اب ہمارے پاس تھا مسنون دعائیں۔ مسنون دعائیں آپ کے پاس بک میں موجود تھی، صفحہ نمبر 8 پر، جیسا کہ آپ کیمرے میں دیکھ رہے ہیں، یہ آدھی دعائیں، اس کا بھی آپ نے انڈیکس میں شو کرنا ہے، اور یہ دعائیں آپ کو لکھنی تھیں عربی کے ساتھ، ترجمہ بھی، ٹھیک ہے۔ عربی آپ سے پیپر میں پوچھی جاتی ہے اور ترجمہ آپ سے لکھنے کے لیے پیپر میں آتا ہے، کوشچن آتا ہے۔ تو اس میں کون سی دعائیں شامل تھیں؟ ایک تھی اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو یہ دعا پڑھیں، ٹھیک ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد دوسری دعا ہمارے پاس تھی اگر کسی کام میں دشواری پیش آئے تو یہ دعا پڑھیں، اس دعا لکھی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت، ٹھیک ہے، یہ دعا تھی۔ اس کا ترجمہ بھی آپ کو دعا کے ساتھ لکھنا تھا۔ میں نے یہاں تک آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ کو عربی لکھنا نہ آئے تو آپ اس کی فوٹو کاپی کرا کے عربی کی آپ کاپی میں چپکائیے اور نیچے اس کا ترجمہ لکھ دیجئے۔ یہاں پر آپ کا جو حصہ تھا، حصہ دوم یعنی احادیث مبارکہ والا، وہ کام مکمل ہو جائے گا۔ اب ہے حصہ اسباق۔ حصہ اسباق جس طرح سے آپ یہاں انڈیکس میں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق، یہ چیپٹر آپ کے پاس تھا۔ ہم نے جانا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق حق انسان پر ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ ہمیں نعمتوں سے نوازنے والا ہے، تو اب ہم اس کا اگر شکریہ ادا کریں، ہم اس کو تھینک یو کہیں تو کس طرح سے کہیں گے؟ کچھ طریقے ہمیں بتائے گئے تاکہ اس سے خوشنودی خدا حاصل کر سکیں، جس میں آپ کے پاس جو ٹاپکس تھے وہ تھے آپ کے پاس اطاعت گزاری، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، قرآن مجید، اور آخر میں آپ کے پاس تھا حلال و حرام، ٹھیک ہے۔ یہ وہ ٹاپک تھے جو ہم نے جانا تھا کہ ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کو ایک مانگنا اس کا اطاعت گزاری کہلائے گا۔ اچھا، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، لہٰذا نماز پڑھنے کا جو عمل ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے، جو ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، رکوع میں سجدے میں جھکتے ہیں، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم اللہ کو اپنا معبود برحق اور اس کا آقا مانتے ہیں۔ اچھا، زکوٰۃ ایک دیکھیے گا آپ، جیسی غریب مسلمان بہن بھائیوں کے لیے اپنی مال دولت میں سے ہم 2.5 یعنی 2.5 حصہ اپنی رقم سے دولت میں سے نکالتے ہیں تاکہ ان کی مدد کی جا سکے، تو اس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ روزہ آپ سب کو پتہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہر مسلمان روزہ رکھتا ہے، جس میں ہم ہر قسم کی بری چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں اور ہر وہ کام سر انجام دیتے ہیں جو اللہ کی خوشنودی کے لیے کیے جائیں، ٹھیک ہے۔ ہر اچھا کام سر انجام دیا جاتا ہے، اسے ہم روزہ کہتے ہیں۔ حج یعنی ہر مسلمان زندگی پر ایک بار واجب ہے کہ وہ حج کرے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا طواف کرنا اور تمام امور حج ادا کرنا، بجا لانا حج کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آخر میں تھا قرآن مجید، یعنی یہ کتاب، وہ کتاب مقدس جو آسمانی کتاب ہے، ہمارے گھروں میں موجود ہوتی ہے، اس کا مطالعہ کرنا اور اس میں موجود دیا گیا سبق انسان کس طرح سے حاصل کرے اور اس کو اپنی زندگی میں کس طرح سے عمل اس پہ سر انجام دے، ہمیں کتاب مقدس سے یہ سیکھنا تھا، اور اس کو سیکھتے ہوئے ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ آخر میں تھا حلال اور حرام۔ حلال و حرام یعنی وہ تمام چیزیں جو اللہ کے نزدیک اچھی نہیں ہیں، جنہیں اللہ پسند نہیں کرتا، وہ انسانوں کے لیے حرام قرار دیے، اور جو پسند ہیں اسے حلال قرار دیا، لہٰذا ان چیزوں پہ جب آپ زندگی میں عمل پیرا ہو جائیں گے، ان چیزوں سے اوائڈ کریں گے، ان سے پرہیز کریں گے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اور جو اللہ کو پسند ہے ان چیزوں کو زندگی میں اپلائی کریں گے، اس کو اپنی زندگی میں استعمال کریں گے، تو اس سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس سبق سے ریلیٹڈ آپ کچھ دیکھ رہے ہوں گے، کچھ سوالات تھے، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں۔
سوچیں اور بتائیں. یہ آپ کے پاس تمام کام آپ کے پاس سولوشن میں یعنی حل شدہ مواد میں موجود ہے. میں صرف آپ کو یہ آج اعادہ کر رہی ہوں کہ ہم نے اس تدریس میں اسلامیت کی ہم نے کون کون سے اسباق اور کون کون سے ٹاپک پڑھے تھے اور ان اسباق میں کون کون سے کام شامل تھے. لہٰذا جب آپ کاپی کا ورک چیک کریں اپنا جمع کرانے سے پہلے تو آپ یہ تمام کام اس ویڈیو سے دیکھ کر اپنے کام سے میچ کیجئے گا تاکہ آپ کا کوئی کام پینڈنگ میں نہ رہ جائے. ٹھیک ہے. تو پہلا جو سبق کا ہم نے آغاز کیا تھا ٹائٹل پیج سے کیا تھا. ٹائٹل پیج بنایا تھا ہم نے اللہ تعالیٰ کے حقوق. اس کے بعد سوچیں اور بتائیں. پہلا سوال یہ تھا. آپ کے پاس سولوشن میں موجود ہے, وہاں سے آپ کاپی کر کے اپنی کاپی میں تحریر کیجئے گا. اس کے بعد سوال تھا کیا آپ کو معلوم ہے, یہ بھی ایک کوشچن تھا. اس کے بعد جو تدریس میں اس چیپٹر کے جو کوشچن آنسر تھے وہ تمام کوشچن آنسر یہاں پر کروائے گئے جو تقریباً آپ کے پاس 3 سوال ہیں. آخر میں نوٹ تھا. ٹھیک ہے. نوٹ کا بھی سوال اس میں شامل ہے تو اس کو ملا کے 3 سوال آپ کے پاس یہاں ہو گئے تھے. یہاں آپ کا ورک کمپلیٹ نہیں ہوا کیونکہ یہاں ایک چھوٹی سی سرگرمی بھی دی گئی تھی. ٹھیک ہے. وہ سرگرمی ہم نے کی تھی, اللہ کے نام لکھے تھے اور بک میں خالی جگہ جو کی گئی جیسے میں نے آپ کو اس ویڈیو کے دوران بتایا تھا کہ جب بھی کوئی کام چیپٹر سے ریلیٹ بک میں کروایا جاتا ہے تو چیپٹر کے اینڈ میں بک کا کروایا گیا کام کا ہیڈ بنایا جاتا ہے اور پیج نمبر شو کیا جاتا ہے. اس لیے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ایگزام کے میں تیاری کے لیے جب آپ بیٹھے ہیں پیپر کے حوالے سے تو آپ کو یاد رہے کہ اس چیپٹر میں ہم نے خالی جگہ دیکھنی ہے جو کہ کاپی میں نہیں بلکہ بک میں سولو کروائی گئی ہیں, حل کروائی گئی ہیں. اس وجہ سے یہ ہیڈ بنایا جاتا ہے جو ہم نے انڈیکس میں بھی شو کیا ہے اور لکھا ہے دیکھیں بک میں. آگے ہم نے لکھا بھی ہے بک میں ہم نے یہ کی ہے. ٹھیک ہے. تاکہ کوئی بھی اگر آپ کو پڑھا رہا ہے ٹیوشن ٹیچر پڑھا رہی ہیں یا آپ کی والدہ پڑھا رہی ہیں تو وہ ایزیلی آپ کو تمام چیزیں یاد کروا سکیں چاہے وہ بک میں ہو یا کاپی میں ہو. اچھا دوسرا سبق تھا آپ کے پاس وضو. آپ جانتے ہیں کہ وضو بہت ضروری ہے اور وضو کیا ہے اسلام کا لازمی حصہ ہوتا ہے. طہارت یعنی پاک و پاکیزہ ہونا اس کے 3 حصے اسلام میں ہیں. پہلا جو ہم نے اس میں پڑھا ٹاپک وہ تھا وضو یعنی پانی کے ذریعے خاص ترتیب سے یعنی ایک سیکوینس میں ایک خاص سیکوینس میں آپ کو ایک عمل سر انجام دینا ہوتا ہے جو کہ وضو کہلاتا ہے جس میں آپ اپنے کھلے ہوئے اعضاء مطلب ہاتھوں کو چہروں کو دھو کر وضو کا کام سر انجام دیا جاتا ہے. اچھا اس کے بعد غسل. غسل مطلب نہانا. ٹھیک ہے. پورے جسم کو پانی سے اس طرح دھونا کہ ہم پاؤں کو صاف ہو جائیں غسل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے تیمم. تیمم جو تھا اس سبق سے ریلیٹ وضو کے کرنے کے طریقے میں تیمم تھا کہ اگر آپ کو پانی میسر نہ ہو یا آپ کو پانی سے کوئی بیماری آپ کو ہو جائے اس صورت میں آپ کو تیمم کرنا ہے یعنی صاف مٹی سے اپنے کھلے ہوئے اعضاء کو صاف کرنا تیمم کہلاتا ہے. اچھا وضو کی ضرورت اہمیت سے میں نے جانی تھی کہ وضو کی ضرورت اہمیت کیوں ہے کہ نماز کے لیے وضو ضروری ہوتا ہے کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں پڑھی جا سکتی. یعنی اگر آپ کو وضو ہی نہیں ہے تو آپ کی نماز ناممکن ہے کہ وہ قبول کی جائے. اگر آپ پڑھ بھی لیں گے تو کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوگا. قرآن پاک میں ارشاد تھا اس میں آپ کو ارشادات آپ نے سبق سے پڑھا ہوں گے سبق نمبر 13 پہ یہ سبق آپ کے پاس کتاب میں موجود ہے. ٹھیک ہے. اس کی میں طریقہ بھی بتایا گیا تھا. اگر میں آپ کو دکھانا چاہوں تو یہاں پیچھے کی وجہ دکھا سکتی ہوں. جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں وضو کا طریقہ دیکھیں. آپ یہاں دیکھ رہے ہیں آپ کو بتایا جا رہا ہے پیج نمبر 14 پر بک کے کہ وضو کرنے کا طریقہ کیا تھا. سب سے پہلے جو ایک خاص ترتیب جو آپ کو بات بتائی جا رہی ہے خاص ترتیب کیا ہے. پہلے آپ کو ہاتھ دھونے ہیں دونوں. ٹھیک ہے. دونوں ہاتھ دھوئیں گے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ناک کو پانی ڈالنا ہے. الٹے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی سے ناک کو صاف کرنا ہے ساتھ ہی. اس کے بعد جو تیسرا جو بات تھی سب سے پہلے آپ کو وضو کا نیت کرنی ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں نیت کرنی ہے. پہلا پوائنٹ تھا نیت کرنی ہے. جب تک آپ ارادہ ہی نہیں کریں گے تو آپ وہ عمل کس طرح سے سر انجام دے سکتے ہیں. پہلے آپ کو نیت کرنی ہے. ٹھیک ہے. نیت کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دونوں کلائیوں کو دھونا ہے. دونوں ہاتھوں کی کلائیوں کو دھونا ہے. پھر دوسرا تھا 3 بار کلی کرنا ہے یعنی منہ میں پانی بھر کر اور اسے باہر نکالنا ہے. مسواک کی انگلی سے اچھی طرح سے دانتوں کو صاف کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. پھر تیسرا پوائنٹ تھا اس کے بعد ناک میں پانی ڈالیں اور الٹے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی سے آپ نے ناک کو صاف کرنا تھا. چوتھا تھا پورا چہرہ 3 بار اس طرح دھوئیں کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی اور دونوں کانوں کی لو بھیگ جائیں. اس طرح سے آپ نے چہرے کو دھونا تھا. 5واں جو پوائنٹ ہے اس میں اس کے بعد 3 بار پہلے سیدھے ہاتھ کو کوہنی تک پھر الٹے ہاتھ کو کوہنی تک دھوئیں. یہ عمل آپ کو انجام دینا تھا. 6 اب سر کا مسح کریں یعنی دونوں ہاتھ گیلے کر کے پیشانی کے بالوں سے شروع کرتے ہوئے سر کے پیچھے تک ہاتھ پھیریے. ٹھیک ہے. اس کو ہم کیا کہیں گے سر کا مسح کہیں گے. 7واں پوائنٹ
پھر گیلی انگلیوں کو کانوں میں پھیریں اور دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کانوں کے پیچھے پھیریے. یہ آپ کا 7واں پوائنٹ تھا. اور 8واں اس کا لاسٹ پوائنٹ جو آپ کے پاس دکھ رہا ہے یہاں پر. اب ہاتھ کی پشت گردن پر پھیریے. دونوں ہاتھوں کی جو پشت ہے یعنی الٹا سائڈ جو تھی آپ کے پاس یہ والی پشت, اس سے آپ گردن پہ پھیریں گے. لاسٹ پوائنٹ آخر میں پہلے سیدھے پیر کو پھر الٹے پیر کو ٹخنوں تک اچھی طرح دھونا. یہ آپ کا لاسٹ پوائنٹ ہے, یعنی وضو یہاں پہ آپ کا اختتام ہو جائے گا. اب وضو کی جو فرض چیزیں ہیں, اگر وہ چیزیں یعنی جو آپ وضو کے دوران بھول جاتے ہیں یا سر انجام نہیں دیتے تو آپ کا وضو نہیں ہوتا. یہ لازمی آپ کو کرنا ہوتی ہیں. وہ کیا تھی؟ 4 چیزیں تھیں جیسے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں بک میں. پہلا پورا چہرہ دھونا تھا. دوسرا دونوں ہاتھوں کو کونوں تک دھونا. تیسرا سر کا مسح کرنا. چوتھا دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. یہ 4 چیزیں وضو کے دوران عمل میں لازمی آپ کو کرنی ہوتی ہیں. اچھا, اس میں آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں مشق کے کام تھا. طہارت کے کتنے طریقے ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے لکھیے. دوسرا سوال آپ کے پاس تھا وضو کے کتنے فرائض ہیں, تفصیل سے لکھیے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس میں جو 2 سوال انکلوڈ کیے گئے تھے جو آپ کے پاس چیپٹر میں ہیں وہ ہے سوچیں اور بتائیں. سوچیں اور بتائیں, یہ ایک سوال ہے آپ کے پاس. ہم نے یہاں دیکھے ٹائٹل پیج والا آپ نے پہلے ہیڈنگ ڈالی چیپٹر کی کہ چیپٹر کا کام مطلب چیپٹر کون سا ہے, اس کے بعد کام سٹارٹ ہو رہا ہے اس کا. یہ میں آپ کو بتا دوں انڈیکس مینٹین کرنا پلس ہمارا ریویو بھی اس میں ساتھ ساتھ ہو رہا ہے. سوچیں اور بتائیں, یہ پہلے آپ کا سوال تھا اس چیپٹر کا. دوسرا ہے کیا آپ کو معلوم ہے. اس کے بعد سوال و جواب. 2 سوال جو میں نے آپ کو بک سے پڑھ کے بتایا وہ دونوں سوال جواب یہاں پہ شو کیے گئے ہیں. اچھا, اس چیپٹر میں بلینکس نہیں تھی لہٰذا ہم نے یہاں پر خالی جگہ کوئی بھی نام تحریر نہیں کیا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو آپ کے پاس چیپٹر آ رہا تھا وہ ہے نماز پڑھنے کا طریقہ. نماز پڑھنے کا طریقہ انڈیکس میں آپ نے کیا کرا, ڈیٹ ڈالی, جس ڈیٹ پہ چیپٹر سٹارٹ ہوا ہے سولوشن کے حساب سے وہ ڈیٹ شو کر دیا آپ نے. پھر آپ نے ہیڈنگ ڈالی, کسی بھی کلر پین یا پینسل آپ استعمال کر سکتے ہیں ہیڈنگ کے لیے تاکہ وہ نمایاں ہائی لائٹ ہو جائے کہ یہاں ہمارا چیپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے. طریقہ انڈیکس بنانے کا اس طرح سے کچھ ہوتا ہے. نماز پڑھنے کا طریقہ سبق ہے. سوچیں اور بتائیں, میں بھی آپ کو بتاؤں گی جب چیپٹر ہم آپ کو ریویو کریں گے تو کیا آپ کو معلوم ہے. اس کے سوال جواب ہیں, پھر اس کے خالی جگہ ہے جو بک میں ہم نے سر انجام دی ہے, اور ایک سرگرمی ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں چیپٹر ہمارے پاس یہ آ گیا. نماز پڑھنے کا طریقہ آپ کی بک پیج نمبر آپ کے پاس آ رہا ہے یہ جیسا دکھ رہا ہے آپ کو 16 پر. ٹھیک. نماز پڑھنے کا طریقہ. نماز وہ عبادت فرض عبادت ہے جس کے ذریعے ہمیں ذہنی جسمانی اور روحانی فائدے حاصل ہوتے ہیں. اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, بس تم میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی بات سر انجام دینے کے لیے نماز ادا کیا کرتے تھے. تو اب نماز کی اصطلاح اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ نماز کس طرح سے پڑھی جائے. آپ لوگوں کو میں نے اس میں ورک دیا تھا اس چیپٹر کے جو ہم نے تدریس کی تھی, ویڈیو بنائی تھی, تو اس میں آخر میں ورک ہم نے آپ کو یہ دیا تھا کہ آپ اپنے گھر میں کسی بڑے کی نگرانی وضو کرنے کے بعد نماز کو سر انجام دیجیے. جو طریقہ آپ کو بک میں بتایا گیا تھا اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ کو نماز سر انجام دینی تھی تاکہ کوئی بڑا دیکھے تو آپ کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرے اور آپ کو بتائے کہ بیٹا آپ نے یہاں پر یہ چیز غلط کی. اب ہم نے کرنا کس طرح سے ہے, نماز کیسے پڑھنی تھی, آئیے دیکھ لیتے. سب سے پہلے تو نیت. میں آپ کو پہلے ہی بتایا وضو میں بھی ہم نے نیت کی, لہٰذا نیت جب نماز قائم کریں گے تو اس سے پہلے بھی آپ جب کھڑے ہوں گے نماز پڑھنے کے لیے تو نیت کریں گے. ٹھیک ہے. نیت کا مطلب کیا ہوتا ہے, ارادہ کرنا. ٹھیک ہے. آپ ارادہ کر رہے ہیں کہ مجھے اب کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے. جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو پہلے دل میں اس کا کام کا ارادہ کرتے ہیں. بالکل اسی طرح نماز شروع کرنے سے پہلے نماز کی نیت کی جاتی ہے, یعنی ہم دل میں اس بات کا ارادہ کرتے ہیں اور زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے کھڑے ہو رہے ہیں. یہ کہلاتی ہے آپ کی نیت. سب سے پہلے آپ کو نیت باندھنی ہوتی ہے. اس طرح سے میں 2 رکعت نماز بجا لاتی ہوں. ٹھیک ہے. فجر کی. اس طرح سے 5 نماز آپ کے پاس ہیں تو ہر نماز کی الگ الگ نیت آپ کریں گے. تکبیر تحریمہ. نیت کر کے ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہیں. یہ تکبیر تحریمہ کہلاتی ہے. اس عمل کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. تکبیر تحریمہ میں ہم اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ دونوں ہاتھ کے انگوٹھے کانوں کے لوح کو چھو رہے ہوں. تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہم اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر قیام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. صحیح. یہاں پر آپ کی تکبیر تحریمہ نیت کرنے کے بعد آپ نے سر انجام دیا. اب آپ کے پاس آ گیا قیام. جیسے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں قیام.
بچہ یہاں سیدھا کھڑا ہوا ہے اور اس نے اپنے ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے. آپ نے بھی یہی پوسچر، یہی طریقہ اختیار کرنا ہے. قیام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قیام کا مطلب ہے سیدھا کھڑا ہونا. سیدھا کھڑا ہونا. قیام میں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ثنا پڑھتے ہیں. ثنا ایک دعا ہے، ٹھیک ہے. سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. ٹھیک. ترجمہ کیا تھا؟ اے اللہ، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں، اور تیرا نام بہت برکت والا ہے، اور تیری بزرگی بہت برتر ہے، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ٹھیک. اس کا ترجمہ تھا. یا اپنی دعا پڑھی. دعا پڑھنے کے بعد ثنا ہوتا کیا ہے؟ ثنا ایک دعا ہے جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی بڑائی بیان کرنا ہے. ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ و تسمیہ پڑھ کر، یعنی اعوذ باللہ اور پھر بسم اللہ. ٹھیک ہے. تعوذ و تسمیہ سے کہا جاتا ہے. پڑھ کر سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آپ سب واقف ہوں گے سورہ سے. قرآن کا پہلا ابتدا میں موجود ہے سورہ فاتحہ. آپ یہ دعا پڑھیں گے، سورہ پڑھیں گے. سورہ پڑھنے کے بعد آپ کوئی بھی سورہ جو آپ کو یاد ہو آسانی، آپ سیکنڈ سورہ فاتحہ کے بعد وہ سورہ سر انجام دیں گے، پڑھیں گے، اور اس کے بعد رکوع میں چلے جاتے ہیں. رکوع میں کیا ہوتا ہے؟ دونوں صورتوں کو پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہم رکوع کرتے ہیں. رکوع گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھکنے کو رکوع کہتے ہیں. ٹھیک. دونوں گھٹنوں کو آپ دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھیں گے دونوں اور جھک جائیں گے، جس طرح سے یہاں تصویر میں دکھایا جا رہا ہے. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ رکوع کہیں گے. ٹھیک. رکوع میں ہم اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پھیلا کر گھٹنوں کو پکڑ کر اس طرح جھکتے ہیں کہ ہماری کمر اور گردن ایک سیدھ میں ہو جائے. پھر 3 بار یہ پڑھیں، سبحان رب العظیم. میں اپنے عظیم رب کی پاکی بیان کرتا یا کرتی، یعنی لڑکا ہے تو کرتا، لڑکی ہے تو کرتی ہوں. ٹھیک. رکوع میں ہم خود کو اللہ کے آگے عاجز اور کمتر مانتے ہیں کہ وہ بڑا ہے اور ہم کچھ نہیں. ہم یہ اس چیز کا اقرار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتے ہیں. اس کے بعد ہوتا ہے قوما. قوما کر کے رکوع کر کے دوبارہ سیدھا کھڑا ہونے کو قوما کہتے ہیں. ٹھیک. سیدھے کھڑے ہوتے ہوئے آپ جو دعا پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں. اس سے اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. یعنی اگر کوئی آپ کی ایک بحثیت انسان، اگر میں آپ کی تعریف کروں گی تو آپ بھی فوری میری طرف مخاطب ہو جائیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. ایسے ہی کسی ہم اللہ کو یہاں مخاطب کر رہے ہیں تو اللہ بے شک سب سے بہتر سننے والا ہے، تو وہ اپنے بندوں کی آواز و پکار کو ضرور سنتا ہے. ٹھیک. اب آگے چلتے ہیں. آگے کیا تھا؟ سیدھا کھڑے ہونے کے بعد ربنا لک الحمد یہ دعا پڑھیں گے. کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے سب تعریف ہے. ٹھیک. پھر اللہ اکبر کہتے ہیں اور سجدے میں جاتے ہیں. جیسا کہ آپ یہاں پکچر دیکھ رہے ہیں کہ بچہ سجدہ سر انجام دے رہا ہے. ٹھیک. سجدہ کرتے وقت ہم پہلے ناک پھر ماتھا زمین پر رکھتے ہیں. ایسے میں ہماری کونیاں زمین سے اٹھی ہوتی ہیں. سجدے میں ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت بیان کرتے ہیں. صحیح. اس کے بعد سجدے کے بعد جب ہم دوبارہ سر اٹھاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں 2 زانو ہو کر، تو اسے ہم قعدہ کہتے ہیں. 2 مرتبہ سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعت میں بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں. قعدہ میں دونوں گھٹنے موڑ کر بیٹھتے ہیں اور تشہد یعنی التحیات پڑھتے ہیں. اب تشہد کی دعا پوری آپ کو یہاں دی گئی ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کیمرے کی مدد سے. بک میں صفحہ نمبر 18 پہ پوری دعا موجود ہے. التحیات اللہ والصلاۃ والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ٹھیک. یہ آپ کا پورا تحیات آ گئی. اس کے بعد ہے تشہد کے بعد. یہ تشہد آپ نے پڑھ لیا. تشہد کے بعد جو ہے درود ابراہیمی، جیسے کہ یہاں بک میں تحریر کیا گیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. درود ابراہیمی یہاں پورا لکھا ہوا ہے اور ایک دعا پڑھی جاتی ہے. درود ابراہیمی آپ سب کو آتا ہے، مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں لکھا ہوا بھی ہے. دعا کیا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں. دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ ایک دعا ہے کہ ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہم کو دوزخ کی آگ سے بچا. ٹھیک. یہ دعا پڑھا. سلام یہ نماز کا آخری حصہ ہے. دعا پڑھنے کے بعد ہم پہلے سیدھے اور پھر الٹے کاندھے کو دیکھتے ہیں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں اور نماز مکمل ہو جاتی ہے. ٹھیک. دعا اب آخر میں نماز پڑھ لی تو آپ کو دعا بھی
ویسے بھی مانگنی اللہ سے، تو دعا کیا ہے؟ سلام کے بعد آخر میں دعا مانگی جاتی ہے. کوئی بھی دعا، کوئی بھی آپ کی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو اور جسے آپ چاہ رہے ہیں کہ اللہ پوری کرے، تو آپ نماز کے آخر میں عبادت انجام دینے کے بعد آپ دعا مانگیں گے. ٹھیک ہے، دعا مانگنا بہت ضروری ہے. دعا مانگنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے اور پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے. اس کے بعد اللہ سے اپنی جائز خواہشات اور ضروریات کو پورا کرنے کی دعا کی جائے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کیا مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور جو لوگ میری بات نہیں کرتے وہ ضرور جہنم میں جائیں گے. سورہ مومن کی آیت نمبر 60 ہے. دعا کے بارے میں نبی خود ارشاد فرما رہے ہیں خاتم النبیین کہ تم میں سے جس شخص کو دعا مانگنے کی توفیق ملی اس پر رحمت کے دروازے کھل گئے. تو دعا کی یہاں فضیلت اور رحمت بیان کی گئی ہے. اچھا، آپ کے پاس یہاں پر ایک سرگرمی بھی تھی، جیسا کہ آپ بک میں دیکھ رہے ہیں سرگرمی دی گئی ہے. یہ سرگرمی آپ نے بک میں سر انجام، کاپی میں سر انجام دینی تھی. پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا ورک ہم نے انڈیکس میں کس طرح سے مینٹین کرنا ہے. یہ دیکھیے نماز پڑھنے کا طریقہ، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں نماز پڑھنے کا طریقہ. سبق ڈالا آپ نے، سب سے پہلے سوچیں اور بتائیں. یہ آپ کے پاس کوشچن بک میں دوران تدریس آپ نے دیکھا ہوگا، سوچیں اور بتائیں. اس کے بعد ہے کیا آپ کو معلوم ہے. ٹھیک، اس کے بعد سوال و جواب جو تقریباً اس سبق میں 2 دیے گئے ہیں. 2 سوال و جواب. یہ تمام کام آپ کے پاس سولوشن میں موجود ہے. آپ کو صرف اچھی رائٹنگ میں اور اچھے طریقے سے اپنی کاپی میں سر انجام دینا ہے. اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے کہ آپ کو آتا نہیں. آپ کے پاس تمام حل شدہ مواد میں موجود ہے، صرف آپ کو اپنی کاپی میں اس کو منتقل کرنا ہے. خالی جگہ دیکھیں، ہم نے بک میں سر انجام دینا ہے، لہٰذا ہم یہاں پر ہیڈ ڈال رہے ہیں کہ خالی جگہ بک میں صفحہ نمبر 20 پر کیا گیا ہے. سرگرمی جو آخر میں آپ کو دی گئی ہے وہ یہاں پر شو کر دی ہے. اس کے بعد یہاں پر آپ کا تمام اسلامیت کا پہلے مکات کا کام اختتام پذیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے، آخر میں یہاں انڈیکس میں ڈالیں گے مکات کا اختتام، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں مکات کا اختتام. اور یہ تمام کام آپ نے چیپٹر پلس حفظ و ناظرہ پلس ارشادات نبوی، اس کا ہم سب کی مواد بناتے ہیں، یعنی کانٹینٹ آخری پیج میں لکھتے ہیں مکات کے اختتام کا ٹائٹل پیج بنانے کے بعد، جیسا کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں. یہ دیکھیے، یہ ہم نے بنایا ٹائٹل پیج، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں. یعنی میرا کام پورا ہو گیا، میری کاپی پوری مینٹین میں نے کر لی ورک کے حساب سے. لہٰذا اب ہم نے آخر میں ٹائٹل پیج بنایا کہ مکات کی پہلی سہمائی کا اختتام. یہاں پہ آپ کا یہ مکات ختم ہو رہا ہے. آپ نے ٹائٹل پیج لازمی بنانا ہے. اس کے بعد دیکھیں سب کی مواد کس طرح سے بنانا ہے، یہاں دکھایا جا رہا ہے. یہ ہم کانٹینٹ، سب کی مواد اردو میں کہا جاتا ہے، انگلش میں آپ سے کانٹینٹ کہتے ہیں. اور ہر سبجیکٹ میں تقریباً آپ پریویس کلاسز میں بھی یہ بناتے چلے آ رہے ہیں. اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کس طرح سے بناتے ہیں. اب دیکھیے میں نے یہاں شو کیا ہے، یہاں کو بتا رہے ہیں ہیڈنگ ڈالیں، ون ہیڈنگ سب کی مواد یعنی کانٹینٹ. اس کے بعد آپ کے پاس آ رہا ہے حفظ و ناظرہ. حفظ و ناظرہ میں آپ کے پاس دیکھیں سورہ قاریہ زبانی تھی. ٹھیک ہے، جسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، یہ زبانی سنی جائے گی پیپر میں آپ سے، یا دوران اسسمنٹ آپ سے زبانی سنی جائے گی. سورہ نصر زبانی پلس ترجمہ پلس الفاظ معنی پلس تفہیمی سوالات. یہ تمام کام اس کا بہت امپورٹنٹ ہے، پیپر میں بھی آتا ہے. اس کے بعد ہے آیت قرآن زبانی پلس ترجمہ. جتنا زبانی کا کام ہے یعنی عربی آپ سے سنی جاتی ہے دوران اسسمنٹ، یہ دوران پیپر، اور ترجمہ آپ سے پیپر میں یا اسسمنٹ میں لکھوانے کے لیے آتا ہے. حدیث مبارکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور مسنون دعائیں بھی یہاں پر شامل کی گئی ہیں. ٹھیک ہے، یہاں میں لکھنا بھول گئی ہوں، آپ لکھ لیجیے گا. اسباب جو ہم نے پڑھے ہیں اس میں وہ 3 چیپٹر ہیں. پہلا تھا اللہ تعالیٰ کے حقوق، مشقی کام، وضو کرنے کا طریقہ، مشقی کام، اور نماز پڑھنے کا طریقہ مشقی کام. مشقی کام یعنی وہ کام جو آپ نے کاپی میں سوال و جواب اور بلینکس وغیرہ سرگرمی سر انجام دی ہے، وہ تمام کام. اچھا، یہاں اضافہ کر لیجیے گا. آپ کے پاس ہے پیاری دعائیں، میں لکھنا بھول گئی تھی، پیاری دعائیں، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ بھی اس میں شامل ہیں، زبانی پلس ترجمہ. ٹھیک، تو یہاں پہ آپ کو 4 چیزیں آ گئی ہیں. اب یہاں 3 چیپٹر ہیں. یہ آپ کا بن گیا کانٹینٹ کا لاسٹ پیج، جس پہ ہم CPT لکھ کر ٹیچر سائن کرتی ہے اور آپ کو ریمارکس دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا لازمی بنا ہوا ہونا چاہیے. یعنی جب بھی آپ اسکول میں کاپی سبمٹ کروانے کے لیے آئیں چیکنگ کے حوالے سے، تو آپ کا یہ تمام کام کاپی میں موجود ہونا چاہیے. اچھا، اس کے بعد اب جو آپ کو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ اس سبجیکٹ سے ریلیٹ جو آپ کے پاس اسسمنٹ ہوں گے، اسسمنٹ لیے جائیں گے. اسسمنٹ میں جو میتھڈ ہوتا ہے، جو طریقہ کار ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے. یہ دیکھیے، جیسے کہ میں آپ کو یہاں شو کر رہی ہوں.
असिसमेंट का यानी तरीक़ा जांच, असिसमेंट उर्दू में जांच कहा जाता है, मेथड तरीक़ाकार। हिस्सा अव्वल यानी आपका जो असिसमेंट आएगा वो तीन क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगा, मुश्तमिल होगा। पहला सवाल जो इसमें आपको यहाँ देख रहे हैं, हिस्सा अव्वल मारूजी सवालात यानी MCQs, ठीक है। MCQs होते हैं जो आपको पढ़ाए गए तमाम तदरीसी मवाद में से आपको पेपर में दिए जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि बच्चे की एबिलिटी को अंदाज़ा लगा सके कि बच्चे ने कितनी गौर और फिक्र से तदरीस में हिस्सा लिया है। जो लोग बच्चे पढ़ते हैं और मुकम्मल तवज्जो से पढ़ते हैं तो वो मौजूद सवालात का बआसानी जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आपको चूज़ करना होता है कोई एक सही आंसर। 10 नंबर का आपके पास ये है। हिस्सा बे में जैसा कि आप देख रहे हैं हिफ्ज़ व नाज़रा, हिफ्ज़ व नाज़रा में यहाँ आपको शो किया गया है कि हिस्सा अलिफ में आपके पास सिपारा आता है सुनने के लिए निफ्स तक, यानी निफ्स में कहीं से भी आपको तकरीबन 7 से 8 आयत आपको पढ़ के सुनानी होती हैं। सूरह कारिया ज़बानी सुनी जाएगी, जिससे में प्यारी प्यारी दुआएं जो कि बुक में मौजूद हैं ये भी आपसे निसाब में से सुनी जाएंगी। अच्छा, उसके बाद इसमें ही क्वेश्चन नंबर बे जो इसका आता है मुख्तसर जवाबात के सवाल, यानी जो 1 वर्ड आंसर होते हैं आपसे वो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे जाते हैं। अब आइए हिस्सा जीम पर। हिस्सा जीम जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ लिखा है, हेड डाला है बयान या जवाब के सवालात, यानी जो भी आप ये अंदाज़ा कीजिएगा अपना वक्त देखने के बाद इस्लामियत का कि जो क्वेश्चन ज़रा लंबे आंसर में जा रहे हैं, क्वेश्चन ज़रा बड़ा है, जवाब बड़ा हो रहा है, तो वो तमाम बयानिया जवाबात में आते हैं। जैसे कि हमारे पास सूरह नसर थी, इसमें सूरह नसर के अल्फाज मायने तफहीमी सवालात, इसमें सवाल नंबर 3 के हिसाब से पूछा जाएगा। और दूसरे में आपके पास तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस जो जिनका आंसर ज़्यादा बड़ा है वो इसमें तमाम इंक्लूड किए जाते हैं। आपको चूज़ करना होता है कि आपके उसमें कौन कौन से जवाब देने हैं, ठीक है। अब आएंगे कौन से ये तो आपको नहीं पता, लिहाजा आपको सारे याद करने पड़ेंगे। प्लस आपके पास एक नोट इसमें करवाया गया है पूरी तदरीस में, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसमें जाहिर सी बात है लाजमी, जो चीज़ सिंगल होती है कॉमन सेंस की बातें वो पेपर में लाजमी आती है। तो ये आपका तरीका जांच था जो कि उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जी, तमाम तलबा चारों को आज की जो हमने आधा वीडियो तैयार की है और आपके सामने पेश की है, उम्मीद है कि आपको तमाम काम जो मैंने समझाया है हफ्ता 2 से लेकर और हफ्ता 7 तक वो बाखूबी समझ में आया होगा। और इसी सीक्वेंस को मद्देनज़र रखते हुए और जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं और मैंने आपको हर चीज़ हाईलाइट की है, इवन ये कि इंडेक्स कैसे बनाना है, वर्क कैसे कंप्लीट करना है, हर चैप्टर से पहले कॉमन सेंस की बात है, आपको टाइटल पेज लाजमी होना चाहिए और तमाम काम जो बुक में किया जाता है उसका हेड भी चैप्टर के एंड में आपको लाजमी बनाना है। इस तमाम सीक्वेंस को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपने तमाम काम इस्लाम में कंप्लीट करना है। और मैंने आपको ये भी बताया कि तरीका जांच यानी असेसमेंट जो आपको लिया जाएगा उसका मेथड कैसा होगा, कितने क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है, कितने क्वेश्चंस में इंक्लूड होंगे, कौन कौन से हो सकते हैं, ये मैंने आपको तमाम इस वीडियो में बताया है। लिहाजा इससे मुस्तफ़ीज़ ज़रूर होइएगा और अच्छी तरह से इस्तेफ़ादा हासिल कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके साथ ही क्योंकि आप जानते हैं हमारी लास्ट वीडियो है, तो अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप बार इस वीडियो को देख सकते हैं और इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।